یہ میلہ ہر سال لگتا ہے۔ عین گرمی کے موسم میں حدت آفتاب سے بچنے کے لیے اسمبلیوں کے یخ بستہ ماحول میں گرما گرم بحثیں ہوتی ہیں، لوگوں کا مستقبل بدلنے کے دعوے کیے جاتے ہیں اور ان دعووں کی کلی کھولنے والے بھی اسی ایوان میں دھواں دار گفتگو کرتے ہیں۔ میزوں پر ممبران اسمبلی کے سامنے کئی کلو گرام وزنی بجٹ دستاویزات ایک خوبصورت ربن میں باندھ کر رکھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ دستاویزات پھاڑ کر احتجاجاً ہوا میں لہرانے کے کام آتی ہیں، ورنہ عمومی طور پر پورے سیشن میں اکثر ممبران کی میزوں پر پڑی دستاویزات کے ربن تک کھولنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ ایک زحمت یہ ممبران اسمبلی ضرور کرتے ہیں کہ اس بوجھ کو اٹھا کر اپنی گاڑیوں تک لے جاتے ہیں اور وہاں موجود ان کے ڈرائیور یا گن مین ان کتابوں کو ان کے گھروں، پارلیمنٹ لاجز کے کمروں یا دفاتر کے کونوں خدروں میں جا کر پھینک دیتے ہیں۔ یہی ان بجٹ دستاویزات کا آخری باعزت ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ردی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بے شمار میزوں سے اسمبلی کے ہر کارے بجٹ سیشن ختم ہونے کے بعد ربن میں لپٹی ہوئی یہ سربہمر دستاویزات اٹھاتے ہیں اور اجتماعی ردی میں شامل کر دیتے، جہاں انہیں ایک دن نیلام کر دیا جاتا ہے۔ کوئی جانتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے ممالک کا مالی سال 1 جولائی سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے کیلنڈر 1 جنوری سے 31 دسمبر تک کی ترتیب میں چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہر سال 31 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیانی رات ٹھیک 12 بجے نئے سال کا بھرپور استقبال کرتی ہے۔ دنیا میں ہر منصوبہ بندی کا آغاز و انجام اسی ترتیب سے ہوتا ہے، لیکن ہمارا مالی سال 1 جولائی سے اس لیے شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک کے برطانوی حاکموں نے ایسا کرنا شروع کیا تھا۔ برطانوی عملداری والے ہندوستان میں سرکار کی آمدن صرف زمینداروں پر لگان اور مالیہ وغیرہ پر مشتمل تھی۔ نہری نظام آیا تو اس میں آبیانہ بھی شامل ہو گیا۔ پورے بر صغیر کی سب سے اہم فصل گندم کی تھی اور آج بھی ہے۔ اسی پر ساری معیشت کا دار و مدار ہوتا تھا۔ گاؤں میں تو سکہ راج الوقت بھی یہی گندم کی فصل ہوا کرتی تھی۔ سارا سال موچی سے جوتے بنواؤ، جولاہے کا کپڑا خریدو، حجام سے بال تراشو، اور جب گندم کی فصل آ جائے تو سال کے بعد اس میں سے ان پیشہ وروں کی محنتوں کے برابر گندم انہیں دے دی جاتی۔ انگریز سرکار کے لیے بھی یہی ایک فصل تھی جس سے وہ اپنا حصہ وصول کر سکتا تھا۔ گندم کی فصل کی کٹائی عمومی طور پر بیساکھی والے دن یعنی 13 اپریل کو شروع کی جاتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ پورے بر صغیر میں اناج کی ذمہ داری زیادہ تر پنجاب پر ہی تھی، اسی لیے بیساکھی کو پنجاب بھر میں ہی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ فصل کٹتی، پھر اس سے جھاڑ پھونک کر علیحدہ کیا جاتا اور صاف گندم کے دانے موتیوں کی طرح کمروں کے برابر بڑے بڑے برتن نما ذخیروں میں جمع کیے جاتے۔ یہ پورا عمل 20 سے 30 دن پر مشتمل ہوتا، یعنی مئی کا مہینہ حکومت کے لیے مالیہ اور آبیانہ وصول کرنے کے لیے بہترین تھا۔ حکومت کو بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس سال اس کے اہلکاروں نے زمینداروں سے کس قدر مالیہ اور آبیانہ وصول کیا ہے، اور یوں ان وصولیوں کی بنیاد پر جون کے مہینے میں اگلے پورے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ 1 جولائی سے نئے مالی سال کا آغاز ہوتا۔ انگریز چلا گیا، دنیا بدل گئی، لیکن غلاموں کی خوئی غلامی آج تک باقی رہی۔ مالیہ اور آبیانہ اب سرکاری محصولات میں اتنے کم ہو چکے ہیں کہ گنتی میں نہیں آتے۔ کسٹم ڈیوٹی، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس جیسے عفریت عوام پر مسلط ہو چکے ہیں، اور ان ٹیکسوں کا فصل کی کٹائی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ذہنی غلام اپنے آقاؤں کی پیروی اور اطاعت اس حد تک کرتے ہیں کہ آج بھی اسی طرح باقی تمام کام تو کیلنڈر کے مطابق جنوری سے شروع کرتے ہیں، لیکن مالی سال کا آغاز 1 جولائی سے کیا جاتا ہے۔ غلامانہ ذہنیت کی یہ علامتیں آپ کو بے شمار جگہ پر نظر آئیں گی۔ مثلاً ہر کسی کو معلوم ہے کہ پاکستان کا عمومی موسم گرم ہے۔ موسم سرما چند ماہ کے لیے آتا ہے یا ملک کے چند علاقوں میں زیادہ دیر کے لیے رہتا ہے، لیکن انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے وکلا سیاہ کوٹ، سیاہ گاؤن پہن کر جون جولائی میں لاہور کی گرمی کی اذیت سے گزرتے ہیں۔ ہمارے جج حضرات ویسا ہی لباس پہنتے ہیں، لیکن کوئی ایک لمحے کو رک کر سوچتا نہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لاتعداد سرکاری اور غیر سرکاری کلبوں میں داخلے کے لیے لباس کی جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو انگریز سرکار نے رکھی تھیں۔ آپ جم خانے سے اسلام آباد کلب تک اور کاکول اکیڈمی سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے میسوں اور کلبوں تک کسی کے بھی ممبر ہیں تو آپ کو بن گلے
क्लोज्ड कॉलर की रवायत पर अमल करना पड़ता है। आज हमारी मौजूदा तर्ज माशरत अंग्रेज की बजाय जदीद मगरबी तहजीब की नकाल बन चुकी है। कारपोरेट दुनिया आज की मरकजी तहजीब है। अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक सब पर यकसा जबरी तहजीबी पाबंदियां लागू हैं। जापान, फिलिपाइन, मलेशिया, थाईलैंड, भारत, ईरान, युगांडा, सूडान और ऐसे लातादाद ममालिक हैं जिनमें कभी भी पैंट कोट और टाई लोगों का लिबास नहीं रहा, लेकिन कारपोरेट दुनिया के हर दफ्तर में ये अब लाजमी पहनावे के तौर पर राइज है। इसी तरह अमेरिका के फास्ट फूड की दुकानों से लेकर यूरोप और एशिया की दुकानों तक सब एक तरह की वर्दी में मलबूस कारिंदे आपको नजर आएंगे। मामला अगर लिबास, ग़िज़ा के जायकों या घरेलू और दफ्तरी फर्नीचर तक महदूद होता तो खैर थी, लेकिन इस तर्ज माशरत ने हमें जहनी तौर पर भी माशी, सियासी और माशरती इक़दार का ग़ुलाम बना दिया है। चंद साल पहले तक लोग इस गुलामी को गुलामी तस्वुर करते थे और शर्माते लुजाते हुए इसे अपनी मजबूरी बताते थे। कहते थे कि हम आलमी दबाव में हैं, हमें कर्जों में जकड़ा जा चुका है, हम IMF और वर्ल्ड बैंक से निजात हासिल नहीं कर सकते, हमें इनकी शराइत मजबूरन मानना पड़ती हैं। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब पाकिस्तान के मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब ने अपनी ब्रीफिंग में IMF को दुनिया का मोहसिन करार देते हुए कहा कि ये इदारा दरअसल गरीब मुल्कों की खैर ख्वाही के लिए बनाया गया था ताकि इनकी माइशतें मजबूत हों। कोई आम शख्स, सादा सा सियासतदान ये बात करता तो सब्र आ जाता कि इन बेचारों की मालूमात ही इतनी होती हैं, लेकिन हफीज शेख तो जानता है कि दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद इस दुनिया पर एक आलमी मालियाती निज़ाम मुसल्लत करने के लिए ये इदारे कायम किए गए थे ताकि गरीब ममालिक को कर्ज की मुस्तकिल गुलामी में जकड़ा जाए और इन मसनूआत, ज़रिई अजनास और मादनियात पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जाए। शेख साहब, सादा ज़बान में अर्ज़ करूँ, आपको बखूबी इल्म है कि ये इदारे आलमी साहूकार हैं, बल्कि खून चूसने वाले साहूकार, जो पहले किसी मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसाते हैं और जब इस मुल्क की माइशत डूबने लगती है तो इसे मजीद कर्जे इसलिए देते हैं कि ये गरीब मुल्क खुद भी कमाए और हमारा कर्जा और सूद भी अदा करता रहे। IMF के इस बदतरीन गुलामी के इस्लाहाती प्रोग्राम में आज तक दुनिया का कोई गरीब मुल्क खुशहाल नहीं हो सका। बस इसे 2 वक्त की रोटी के काबिल बना दिया जाता है ताकि वो अपनी बाकी सारी दौलत और वसाइल आलमी साहूकारों और बैंकारों के कदमों में ढेर कर देता है। हर साल बजट इसी बुनियाद पर बनता है कि हमने खुद कितना कम खाना है और साहूकारों की नजर कितना ज्यादा करना है।